محترم حضرات، جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ درمیان میں جو بھی جگہ خالی ہیں آگے بڑھ جائیں۔ پیچھے بہت سارے حضرات تشریف لا رہے ہیں، ان کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اگر آگے آ جائیں گے تو سہولت ہو جائے گی۔ آگے تشریف لائیں، جزاکم اللہ۔ اب اس کے بعد ہمارے استاد الاساتذہ مہمان مکرم اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم جمعیت العلماء ضلع اورنگ آباد حضرت مولانا محمد معیز الدین صاحب فاروقی ندوی دامت برکاتہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی نصیحتوں سے ہم کو مستفیض کریں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک فی طریق العلم سہل اللہ له طریق الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل عزت احترام حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ و سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور دیگر علماء کرام اور معہد کے ناظم مولانا سعد عبداللہ صاحب، عزیز طلبہ اور محترم سامعین، آج ہم معہد ابوالحسن کے سالانہ جلسے میں بیٹھے ہیں اور یہ جلسہ اور یہ مدرسہ اس شخصیت کے نام پر ہے جنہوں نے ایک صدی پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، اور وہ مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک دور میں اسلام کی قیادت کی، اس کو نشو و نما دیا اور بہت پروان چڑھایا، اس نام کی طرف آپ کے مدرسے کی نسبت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، چند باتیں میں عرض کروں گا کہ آج جس چیلنجز کا ہمارے سامنے بہت زیادہ چیلنجز ہے، بہت زیادہ دشواریاں نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے مشکلات ہے۔ ہندوستان میں آج علماء کا کردار، طلباء کا کردار، مدارس کی اہمیت اتنی ضروری ہے کہ آج ہمارا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے، ہمارے بچوں کی توحید داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے تین چار قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچہ عطا کیا، اس کو زمین کا جو ہے نوشہ بنایا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ اگر آج ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑا سا بھی یہ کر لیں تو ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہندوستان میں اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ مدرسے اس بات کی علامت ہے، یہ ہمارے بزرگ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ کانٹوں میں پلنے والے طلباء انشاءاللہ اس ملک کا مقدر بدلنے والے ہیں، اس ملک کی تقدیر تبدیل ہونے والی ہے۔ لیکن ہمت، حوصلہ، جیسے معہد ابوالحسن ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، وہ جگہ بھی ناکافی ہو رہی ہے، اب ایک بڑا ادارہ ہو، ایک بڑی قوم تیار ہو۔ مولانا سعد عبداللہ کے ہاتھ میں ہے اس وقت، اس کی جو ہے وہ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، رہبری کر رہے ہیں، اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم اتنا طاقتور اس ادارے کو بنائیں کہ یہاں کے نکلنے والے طلباء ایسے تیار ہو، جیسے ابھی عربی میں بچہ تقریر کر رہا تھا، اس کا انداز بیان، تلفظ ایسا لگ رہا تھا کوئی عرب بول رہا ہے۔ یہ سب مدرسے کے اساتذہ نے ان کو بنایا، ان کو پروان چڑھایا، ان کو سرا سے سریا تک پہنچایا۔ تو میرے دوستو، جیسے آج 2019 میں اس ملک کی تعلیمی پالیسی چینج کر دی گئی، اب پورا بھگوا کر دیا گیا اور وہاں پر بچوں کو وندے ماترم پڑھایا جائے گا اور بت پوجا اور مورتی پوجا کرائی جائے گی۔ تو آج اگر یہ مدرسے نہ رہے تو ہمارے گھر سے کفر نکلے گا، ہمارے گھر سے لوگ پوجا کرنے والے نکل جائیں گے۔ اس لیے مولانا خود ابھی ہمارے درمیان تشریف فرما، مولانا بلال صاحب پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں اور ابھی سفر طبیعت کی ناسازی کے باوجود
اس لیے میرے دوست اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ یاد رکھنا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والوں میں تم کو ایسی تجارت کا نہ بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم مجاہدہ کرو، کوشش کرو، اپنی ہر محنت لگا دو اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے، ورنہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا ہم کو کہ ہم دو روٹی کے لیے پیٹ پوجا کے لیے اس دنیا میں آئے، کہ آدمی دنیا کرتے کرتے مر رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو دنیا نے اتنا غفلت میں ڈالا کہ تم قبرستان پہنچ جاتے۔ میرے دوستو اس دنیا میں آئے تھے ہم برہنہ آئے تھے، نہ کپڑے تھے آنکھ پر، جاؤ گے تو دو کفن کے کپڑوں کے ساتھ۔ درمیان میں جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ خلق لکم الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات اس لیے بنائی کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ اللہ کے ریکارڈ چالو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو ہم خیر امت ہے، ہم ہندوستان کے 100 کروڑ لوگوں کو اللہ کا دین سمجھائیں گے۔ کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ کا دین نہ پہنچے، بات نہ پہنچے۔ ہم کو محنت ڈبل اور کئی گنا بڑھا دینی چاہیے، اس لیے کہ باطل جتنی محنت کر رہا ہے، حق والے اگر محنت نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ دین کی سرفرازی رکھی ہے۔ آخری بات کہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کعبے کے پاس تھے، اگر آپ کعبے کا کپڑا پکڑ کے دعا کرتے تو دین غالب آ جاتا، لیکن کبھی آپ بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی آپ صفا پہاڑی پر ہے، کبھی آپ کے دندان شہید ہو رہے، کبھی طائف میں آپ کے پیروں سے خون نکل رہا، آپ کو ایک لمحہ آرام نہیں تھا، اور آپ نے مشرق سے مغرب تک پورے دین کو اس دنیا میں پھیلا دیا، اور صحابہ کو ایسے تیار کیا کہ آخری خطبہ جب دے رہے تھے آپ، تو آپ یہ نے فرمایا، 1,24,000 صحابہ تھے، کہ آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام موجود لوگ غائب تک پہنچا دیں۔ اس وقت میرے دوستو صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں، باقی پوری دنیا میں پھیل گئے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ مکہ کعبہ کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبی کی ایک نماز کا ثواب 50، اتنا ثواب چھوڑ کر کیوں گئے دنیا میں؟ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ طے کرو انشاءاللہ کہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کو کچھ بتانا ہے، اللہ سے جنت کو لینا ہے۔ اور اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا، سب بیچ چکے اللہ کو۔ اب یہ آج اس جلسے سے مہار کے آپ طے کرو انشاءاللہ کہ ہمارے ناندیڑ میں انشاءاللہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جہاں نمازی نہ ہو، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں بے نمازی ہو، اور نشہ ختم کریں گے ہم، اور اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہو رہی اس کو ختم کرنے کا ہم ارادہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس ماہد ابو الحسن کو ہم دین دوگنی رات چوگنی ترقی کی طرف لے جائیں گے، اور جو بھی تقاضے بھی آئیں گے تو مولانا اپنی جان اور مال لگاؤ، یہی مال اللہ کے پاس جمع ہونے والا ہے۔ ایک بڑا ادارہ قائم ہونا چاہیے، رہائشی ادارہ، یہ تو مولانا ابھی چلا رہے تھے، جو جہاں ابھی بکنگ طلبہ نہیں ہے، لیکن ابھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک بڑا ادارہ ایسا بنائیں جہاں عصری بھی تعلیم، دینی بھی تعلیم، ایسا، کیونکہ ہماری پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تعلیم تعلیم تعلیم، اور اتنی زیادہ ایجوکیشن میں مسلمان قوم پیچھے ہے، تعلیم میں مسلمان اتنے پیچھے، جیسے اقبال نے کہا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، اللہ جسے علم دے عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ میرے دوست آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ چیلنجز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مکڑی کے جالے کے مطابق ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے محنت کون کرتا ہے، کام کون کرتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی کون دیتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ آندھیوں کو جہاں ضد ہے بجلیاں گرانے کی، آندھیوں کو جہاں ضد ہے بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہی آشیانہ بنانے کی۔ انشاءاللہ بنائیں گے وہاں آشیانہ، جتنے لوگ ڈرا رہے اور دھمکا رہے
انشاءاللہ پیام انسانیت کے ذریعے سے ہم لوگوں تک جائیں گے. صلح حدیبیہ کے بعد میرے دوستوں لاکھوں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ہم نے صحیح اسلام کا تعارف نہیں کرایا. کہاں ہے مسلمان تاجر, کہاں ہے مسلمان جو ہے راستوں پر چلنے والے؟ کوئی غیر مسلم تم کو مسجد میں آ کر نہیں دیکھتا, بلکہ تم کو بازار میں دیکھتا ہے, مارکیٹ میں دیکھتا ہے. اور آج ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے سارے برے کام مسلمان کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں مولانا کی یہ مہم ہے کہ انشاءاللہ ابھی مولانا جنید فاروقی صاحب یہاں آئے, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کو انہوں نے نشے سے نکالا ہے. رات اور دن کی محنت ہے. انشاءاللہ یہ پورا نظام کام کا کرے. آپ بھی یہ طے کر کے اٹھنا, اللہ سے وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ میری جب تک سانسیں چل رہی ہے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا, کام کروں گا, محنت کروں گا. اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ تم کو امام بنائے گا, حکومت دے گا, لیکن صحیح کوالٹی تو لاؤ, صحیح کام تو کرو. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا میرے دوستو. اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا. گجرات کے ایک عالم صاحب نے مجھے سنایا ایک واقعہ کہ میں ایک نماز مغرب کی پڑھ کر باہر نکلا تو ایک ہندو بہن رو رہی تھی مسجد کے باہر, اور پانی پھکانے کے لیے جتنے کٹر ماحول میں بھی آج بغیر مسلم آتے پانی پھکانے کے لیے, آتے کہ نہیں آتے نظر میں, تو وہاں پر وہ بیچاری سر پہ پلو ڈالے ہوئے رو رہی ہے, پانی پھکانے کے لیے آئی, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. تو مولانا نے پانی پڑھ کے پھونکا اور پوچھا بہن روتی کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس بہن نے, ہندو بہن نے, کہ میرا شوہر کینسر کا مریض ہے اور علاج کراتے کراتے میرے سب زیور بک گئے, زمین بک گئی, اب اچھا ہونے لگا تو ہمارے پاس دوا گولی کو پیسہ نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لالے پڑے. تو مولانا اپنے کچھ مالدار دوستوں کے ساتھ وہاں گئے اور مسلمانوں نے اس بھائی کو گلے لگایا اور پورا علاج کرایا, 6 مہینے کا راشن بھرے. تو مولانا نے مسجد میں کھڑے رہ کے بتایا کہ ہمارے اس عمل سے پورے گھرانے کو اسلام مل گیا, پورے گھرانے کو اسلام. تو میرے دوستوں یہ ہمارا سبق تھا. مولانا حضرت مولانا بلال صاحب یہی مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے. کیوں یہ اتنا زیادہ نفرتیں آ گئی, کیوں اتنا بھید بھاؤ آ گیا, کیوں انسان کا خون سڑکوں پہ بہ رہا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں, آپ اور ہم اگر کچھ سوچ لیں, مولانا کے سامنے آج کو آپ کو وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم آج اس جلسے میں آئے, خالی سن کر نہیں جائیں گے, ہر فرد شامل ہوگا انشاءاللہ. ناندیڑ کی فضا بدلیں گے انشاءاللہ, اس کو ایک آئیڈیل سٹی بنائیں گے. اور آنے والے جلسے میں جب مولانا تشریف لائیں گے تو مہاد ابوالحسن کا ایک بہت بڑا رہائشی ادارہ یہاں مولانا اس کا سنگ بنیاد نہیں افتتاح کریں گے انشاءاللہ. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں, اتنا بڑا انشاءاللہ کام ہوگا. مولانا سعد عبداللہ صاحب کے اللہ عمر میں برکت ہے کہ انہوں نے دین کا کام, عالمیت کی, فضیلت کی, اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا سال کا وقت دعوت و تبلیغ میں لگایا اور سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ علم کے ساتھ دعوت کے راستے میں جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا کہ ادھر دعوت کے ان کے سفر بھی ہوتے ہیں, مدرسہ بھی چلتا ہے, زبان میں تاثیر بھی ہو گئی, اور ایک ایسے مضبوط ہاتھوں میں ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ادارے کی باغ ڈور ہے کہ ہم کو کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ پورے ملک میں کام کرے گا. یہاں کے فضلاء, یہاں کے فارغین انشاءاللہ ایسے روشن مینار ہوں گے علم کے, حکمت کے, ہدایت کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.